الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ بنی اسرائیل شروع کر رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہدایت دے دی گئی ہے، اور اگر انسان اس کتاب کو اپنا رہنما بنا لے، یا کوئی قوم اس قرآن کے مطابق اپنے اصول، قاعدے اور ضابطے سیٹ کر لے، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی گارنٹی ہے۔ اور اس کتاب سے انحراف، اس کتاب سے اعراض، اس کتاب کو پس پش ڈال دینے کا نتیجہ دنیا میں ذلت اور پستی اور آخرت میں دائمی جہنم ہے۔ یہ بات قرآن کے عین اصولوں کے مطابق ہے۔ قرآن اسی لیے نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، اور ہر نبی، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہے۔ تو بشیر اس لیے کہ جو اس قرآن پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی بنا لے، چاہے وہ فرد ہو یا اجتماعیت ہو، کوئی قوم ہو، انشاءاللہ وہ ہر قسم کی کامیابیوں سے، ہر قسم کی رفتوں اور بلندیوں کو پا لے گی، جتنا اس کو پڑھے گی، جتنا سمجھے گی، جتنا اس پر عمل کرے گی۔ اور جو اس سے اعراض کریں گے وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی۔ آپ آج کی امت نام و نہاد امت مسلمہ کو دیکھ لیں، تاریخ کو دیکھ لیں کہ یہ اس بات کا بڑا ثبوت تاریخ پیش کرتی ہے۔ ابھی جو ہمارے زیر مطالعہ آیات ہیں، کل ہم نے آیت 31 تا 31 کی ہے۔ ان میں زندگی کے بہترین اصولوں کا بیان ہے۔ بہترین اصولوں کا بیان کیوں ہے؟ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ لکھ لیں کہ سورہ نحل کی آیت 90، سورہ نحل کی آیت 90 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بہت بڑی نیکیوں کا اور 3 بہت بڑی برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں تینوں، اور وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 بہت بڑی برائیاں، فحاشی اور بغی، اور یہ جو ہے آپ کا بغاوت اور نافرمانیاں، یہ اللہ کی سب سے بڑی لعنتیں ہیں۔ ان کا ایکسپلینیشن جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر مساجد میں یہ آیت باقاعدہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور اس کو خطبے میں کس نے انٹروڈیوس کیا تھا؟ جلدی بتائیں، یہ خطبے میں کس کے دور میں داخل؟ عمر بن عبدالعزیز۔ عمر عبدالعزیز کا دوسرا نام کیا ہے؟ عمر ثانی۔ عمر ثانی، ہائے 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 ہائے، کاش مسلمان اپنی ان اعلیٰ ترین جو اللہ کے قانون کی نفاذ کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، اپنا دور اقتدار وقف کیا، ان کو ذرا سمجھیں۔ اچھا، تو اب وہ 3 جو اعلیٰ ترین برائیاں اور 3 اعلیٰ ترین نیکیاں جو بیان ہوئی ہیں سورہ نحل کی آیت 90 میں، اس کی تشریح اور وضاحت کہاں کی گئی ہے؟ بنی اسرائیل میں۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور بنی اسرائیل کی کون سی آیات ہے؟ 23 تا 39، 26 تک، اور پھر اس کے بعد 23 تا 39 میں ان چیزوں کی تفصیلات اور وضاحت اور تشریح کی گئی ہے۔
جو سورہ نحل کی آیت 90 میں بیان ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 تا 39 ہے، اور دوسری کون سی ہے؟ یہ میں نے کل لکھوایا ہے آپ کو، آپ لکھتے نہیں ہیں نا۔ سر انعام کی سورہ ہیں اور انعام کی فرقان کی ہیں۔ 51 سورہ سورہ فرقان لکھا گیا الانعام تھا۔ لکھیں، دوبارہ چیک کر لیں، سورہ الانعام کی آیت 151 تا 153، جی۔ اور تیسری جگہ جو ہے وہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفات، وہ آیت 63 تا 77 سے آیت 63 تا 77 میں بیان ہوئی ہے۔ میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں ان ساروں کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتا، تو اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیتے۔ آج بھی آپ کو موقع ہے یہ چیزیں دوبارہ دیکھیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تشریح خلاصہ بیان کروں گا جو کل ہم نے پڑھا ہے۔ کل ہم نے آیت 23 پڑھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف بتا دیا ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ فرض عین ہے مومن کے لیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر انسانوں کے حق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین سر، والدین کا کا سر۔ حق ہے۔ اگر جس شخص کے والدین زندہ ہوں اور اس نے ان کی خدمت نہ کی، ان کی نافرمانیاں کی، اس کو جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور جس شخص نے اپنے والدین کو راضی رکھا، ان کی خدمت، ان کی دلداری، ان سے ہمدردی، ان کی شفقت، اور اپنی شفقت بالکل ان کے ساتھ ملا لی، اس کو اللہ کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہے اور کر رہے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کی موت سے پہلے ان کی خدمت کا حق ادا کیا۔ ان کی موت کے بعد دعا کیا ہے جو ہمیں اکثر دعا کرنی چاہیے؟ رب ارحم رب ارحم کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ جو لفظ ہے نا، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدیا۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا، ایک بات کبھی ہم میں سے ہر آدمی سوچے، یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کما ربیانی صغیرہ، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ تو بالکل اس کو سوچ نہیں بلکہ وہ عملاً کر رہی ہیں۔ وہ بچہ جو انتہائی بچپن میں گندا ہوتا ہے، اور ماں اس کو اس حال میں صاف کرتی ہے، پھر چومتی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں رکھی ہے نا، اسی کے نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں بندے سے۔ ذرا غور فرمائیں، اپنی ماں کی ایک محبت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو کیا ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے کہ وہ کتنا، لیکن یہ محبت اس کے فرمان برداروں کے ساتھ ہے جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں، جو آپ کی آیت 23 میں پہلا نقطہ ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ۔ پھر آیت 23 میں یہ بتایا کہ سب سے اہم حق اللہ کا، اور اس کے بعد والدین کا، پھر والدین کے ساتھ احسان، اور آیت 24 میں بتا دیا کہ انتہا کر دو حسن سلوک کی، احسان کا رویہ رکھو اپنے والدین کے ساتھ۔ اور پھر اس دعا کا خاص کر ذکر کیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ تھی کل میں نے کھولی آیت 24 آپ کے سامنے، اور آیت 25 میں فرمایا والدین کے لیے دلی محبت اور قامت سعادت مندی کا حق ادا کرو۔ یہ دلی محبت کیوں ہے اللہ کے لیے بھی؟ اللہ بھی کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ
سب سے زیادہ محبت کیوں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں، والدین سے یا اللہ سے کیوں کرنی چاہیے؟ بڑا سمپل جواب ہے، اگر محبت ہوگی تو اتباع ہوگی، اگر محبت نہیں ہے تو اتباع بھی نہیں ہے۔ بھائی بچے چھوٹی عمر میں اپنی ماں کا کیوں کہنا مانتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے۔ بڑے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو والد کی بھی اطاعت کرتے ہیں، کیوں؟ والد کے احسان اور اس سے محبت کی وجہ سے۔ رب کے احسانوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ آپ میں کے دل میں اگر سب سے زیادہ محبت اولاد سے، مال سے، خواہشات کی پیروی سے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالی سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو حق کہ عبادت مشروط ہے محبت سے۔ بات کو بالکل کلیئرلی سمجھیں تاکہ ہمارا دل بالکل ٹھک جائے۔ اطمینان، وہ اطمینان اس وقت حاصل ہوگا جب ہمارے پاس دلیل ہوگی۔ اچھا، اب آپ سوچیں، جس گھر میں والدین کی اطاعت کا حق ادا ہو رہا ہو، سب سے پہلے اللہ کی عبادت، پھر انسان والدین کا حق ادا کرے، پھر قرابت داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ یہ آج 26 کا مضمون ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اس معاشرے میں چین، امن اور سکون نہیں ہوگا؟ بتائیں۔ ہوگا اور سر۔ اگر یہ چیزیں مسنگ ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ نہ ہو، قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا نہ کرے بندہ، وہ معاشرہ بالکل ایسا معاشرہ ہوگا جو آپ کا معاشرہ ہے۔ اس کی معاشرہ انتہائی فساد کا شکار ہو۔ رب کے احکامات کی حکمت دیکھیں، اس کے احسان دیکھیں کہ اس نے انسان کو صحیح رستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ اگر اس کو میں احسان نہیں سمجھوں گا، آپ احسان نہیں سمجھیں گے، تو ہم بڑے اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے۔ اور قرآن کا نزول اسی لیے ہوا کہ ہمیں ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے آگاہ کرے۔ اور اتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑی برائی، جو برائیوں کے میں سے ٹاپ کی برائی ہے، وہ ہے فضول خرچی۔ فرمایا فلا تبذر تبذیرا۔ کیوں یہ سب سے بڑی؟ اس لیے کہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور یہی سب سے بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اگر آپ اس مال کو امانت سمجھ کے اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے، بخل سے کام نہیں لیں گے، اپنی اولاد پر بھی خرچ کریں گے ان حدود میں رہ کر جو اللہ نے بتائی ہیں، اور پھر آپ اس حق ادا کریں گے، تو معاشرے میں سکون، امن، چین اور محبت آئے گی۔ اس لیے کہا کہ یہ جو شیطان سب سے بڑا نافرمان ہے نا اپنے اللہ کا، تو یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے اس کے بھائی ہیں۔ آیت نمبر 27 کا۔ اچھا، قرآن نے کمال دیکھے ذرا، ان مشکل حالات میں جن میں ہم چلے جاتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی رکھ دی۔ فرض کیجئے میں اور آپ تنگ دست، ہم لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اب اس تنگ دستی میں انسان کیا کرے؟ اللہ نے اس کا بالکل علاج بتا دیا آیت 28 میں۔ کیوں؟ ظاہر ہے انسان، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کا فائدہ ہے، فیصلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تنگ دستی ہے تو ان سے نرم رویے سے پیش آؤ، اور ان سے جو ہے تم نرمی سے پیش آنے کے بعد ان کو اچھی بات کہو، اور ان سے یہ کہو کہ انشاءاللہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، تھوڑے سے میرے حالات مشکل ہیں، لیکن جو ہی میں ان حالات سے نکلوں گا میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کے اس وقت کی مشکلات کے بارے میں رب العالمین نے کس طرح آیت 28 اور میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔
آیت 29 میں فرمایا کہ انتہائی قسم کا بخل اور اسراف دونوں کی سختی سے ممانعت کی۔ کیوں؟ انہی کے نتیجے میں انسان پھر جب انتہائی بخل کرتا ہے تو دولت سے محبت کی انتہا کر دیتا ہے، اس سے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا نہیں کرتا، دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے۔ اور جب اسراف کرتا ہے تو وہ مال جو اللہ کے پاس اس کی امانت ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اس کے غربا کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اور آیت 30 میں فرمایا کہ یاد رکھو، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس حکیم نے یہ بات کہہ سکتے تھے، اور اس نے فرمایا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھو، یہ جو تم مفلس غربت اور مفلسی کی وجہ سے اولادوں کو قتل کرتے ہو نا، اس وقت عرب کرتے تھے، آج تو جدید دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ بچے ہوں گے تو بڑی ہمیں زیادہ چیزیں فراہم کرنی ہوں گی ان کے لیے، یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق ان بچوں کو بھی تمہیں بھی اللہ دیتا ہے تو ان بچوں کو بھی اللہ دیتا ہے، لہٰذا یہ تمہاری لاجک بالکل غلط ہے۔ آج آپ اور میں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی ہے، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ اس نے ایسے ذرائع ہم اور وسائل جائز اور حلال ہمارے لیے رکھ دیے کہ ہم رزق حلال سے متمتع ہو رہے ہیں۔ اور یہ آیت 31 میں بتا دیا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، کاش ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں، آج مغربی ملکوں میں ان کے مرد کم ہو گئے ہیں، کس وجہ سے؟ وہی جو قتل اولاد انہوں نے کیا، آج اس سے بھی باز نہیں آ رہے۔ آپ بڑے غور سے سنیں، یہ جو بات میں بتا رہا ہوں، یہ جو اس وقت ویسٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی تائید کریں گے کہ آج ان کی عورتیں شادی نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ بچے کون پالے، اور نتیجہ یہ ہے کہ فحاشی اور ریانیہ کی انتہا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ وہ انسان کی ایک ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو شادی کے ذریعے پورا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے اچھی طرح بات کو سمجھے، جائز طریقے بھی اور ناجائز دونوں رکھے ہیں، چاہے تو جائز طریقوں کو فالو کرے، جائز صرف وہ ہے جو قرآن سنت نے بتائے ہیں، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں ہیں۔ اگر اس کے برخلاف چلے گا تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگا۔ یہ آج دنیا میں دیکھ لیں، آپ مغربی معاشرے میں جا کے دیکھ لیں کہ اس قرآنی اور فحاشی اور اس کبھی فعل نے اس معاشرے کا کیا حال کر دیا ہے۔ امریکہ نے اپنے سپاہیوں کو افغانستان میں ہر سہولت دی، اس کٹ جو ایک سپاہی کو ملتی تھی نا، جس میں سب کچھ ہوتا تھا بغیر پیمپرز کے، اس کی لاکھوں ڈالر میں قیمت تھی، اس نے سپاہی نے لڑ کے نہیں دیا، اور وہ بھوکھا ننگا افغانی جس کو اللہ پر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ کیا تھا، وہ اس نے اس کو شکست دی۔ یہ ہے قریانی اور فحاشی کا نتیجہ۔ میں نے ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے جو کل ہم نے پڑھا ہے، کتنی قیمتی ہدایات ہیں ہمارے لیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر ہماری آمین درسی سر۔ کتابوں میں باقاعدہ یہ سبق ہے ایلیمنٹری کلاسز میں کہ یہ جو جتنے مسائل بھی ہیں ملک میں، اس کی وجہ آبادی کا بڑھنا ہے۔ ہائے ہائے، انہوں نے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ وہ اللہ رزق ہمیں بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ تم ان کے رزق کے ضامن ہو، رزق کا ضامن تو میں ہوں۔ آپ یقین مانیں میڈم، ہمارے ملک میں جتنی آبادی ہے نا، اس سے ڈبل بھی ہو جائے تو اللہ نے ذرائع اور وسائل اتنے رکھے ہیں، اگر ہم حلال کمائیں، لوٹ مار چھوڑ دیں جو اس ملک میں انتہا کی ہے۔ اب تو دوسرے ملک انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، لہذا دیکھیں یہ ہدایات کتنی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کتنی قیمتی ہیں، کتنی انسان کے لیے مفید ہیں۔
چلیں یہ تو تھا خلاصہ. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. بالکل آپ کو پوری طرح اجازت ہے سوال کرنے کی، ورنہ آج ہم آیت 32 کی طرف جاتے ہیں اور میں آپ کے سامنے کھولوں گا آیت 32 اور آج کے حالات کے مطابق آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. اب آئیے آیت 32، کوئی 10 کے قریب الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وہ نقطہ بیان کر دیا ہے. آج دنیا اسی فحاشی، اس کبھی فعل، میں بار بار اس کا نام نہیں لوں گا، جس کو قرآن کہتے ولا تقربوا الزنا. اللہ کا ذرا انداز دیکھیں، ولا تقربوا زنا، اس کبھی فعل کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہ منع کیا کہ اس کو مت کرو، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کیوں قریب نہ جاؤ؟ انہو کان فاحشۃ، یہ بہت فحاشی عریانی کا کام ہے، گندا کام ہے. انسانی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے اس کے بھی بالکل خلاف ہے، اگر وہ فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو. اور وساء السبیلا، بڑا برا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کام کو، اسی انسانی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر خاندانی نظام بنایا. اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، اور اگر اس نظام کے خلاف کیا، آپ ویسٹ میں چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ اس فحاشی عریانی اور اس کبھی فعل نے اس معاشرے کا کہ انسانوں کو بالکل حیوان بنا دیا ہے. جو اس میں ملوث ہیں وہ بالکل حیوان ہیں. کھانا پینا عیاشی، اور وہ جو اعلیٰ قدریں ہیں اخلاقی اور اللہ کی عبادت وغیرہ، اس سے وہ بالکل محروم ہے. تو دنیا میں ذلت اور قسم پرسی ان کی سرشت میں داخل ہو چکی ہے، اور انسانیت سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. یہ بات میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کوئی عامر صاحب، مسز عامر ہے، ان کو بول رہے ہیں کہ اپنا مائک بند کریں پلیز. جی، تو یہ ہماری بہن آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ وہاں جرمنی کی کیا صورتحال ہے. میں امریکہ میں رہا ہوں، پڑھا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے، کیونکہ میں قرآن کا طالب علم تھا، تو میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو قومیں اس میں ملوث ہو جاتی ہیں وہ کتنی پستی میں گر جاتی ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جب میں 69-70 میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، تو ویتنام میں جنگ ہو رہی تھی، امریکن وہاں مر رہے تھے، اور بڑی زبردست مظاہرے ہو رہے تھے امریکہ میں کہ حکومت کو کے خلاف مظاہرے کہ جلدی سے ان کو واپس لاؤ. اچھا، تو وہاں ایک اور قانون بھی تھا تھوڑا سا فوجیوں کے لیے، کہ ان کو یہ انہوں نے سہولت دی تھی کہ جو شخص یونیورسٹیز میں ماسٹر وغیرہ کرنے لگ جائے اس کو ہم چھٹی دے دیں گے. تو میرے ساتھ کئی امریکن تھے، تو وہ اچھا بھی تھا، میں ان سے ذرا دوستی کر کے ان سے حالات لیتا تھا کہ ان کی تھنکنگ، تاکہ مجھے پتہ چلے. تو میں نے ایک شخص سے سوال کیا، بہت اچھا آدمی تھا، ولیم جین، امریکن تھا. میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ، ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیٹنگ پروسیس ان USA، کہ یہ جو ڈیٹنگ، یہ لڑکی لڑکے اکٹھے چل جاتے ہیں، کیا آپ اس کا جواب سن لیں صرف. وہ کہتا ہے، محمد، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جب ہم خود کرتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا، اب جب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، تو ہم بڑی ہولناک صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں. ذرا غور فرمائیں آپ کو ان الفاظ پر. اسی چیز نے اس قوم کو بالکل، فیملی جو نظام ہے وہ بکھر کے
ایسا بکھر گیا ہے کہ اب اس کو اکٹھا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی خاندانی حیثیتوں کو برقرار رکھنا، معاشرے میں ان کا بہترین کردار رکھا ہے، لیکن وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس کبھی فعل نے، اس فحاشی اور عریانی نے، کافروں کو چھوڑیں وہ تو منکر ہے، مسلمان ملک جو طاغوت کے ایجنٹ بن چکے ہیں، ان کی حکومتیں ایجنٹ بن چکی ہیں، وہ حکومتیں انہی چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے بدبختی دیکھیں ہماری، ہم ان سے ایڈ لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ دیتے ہیں، تم اس فحاشی عریانی اور کبھی فعل کو جتنا عام کرو گے ہم اس وقت ایڈ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ کاش کاش یہاں سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے نظام کو اپنایا ہوتا تو آج ہم مانگنے والے نہ ہوتے، ہم دینے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذرائع ایسے رکھے ہیں کہ اب میں آپ کو زندہ جاوید مثال دیتا ہوں، افغانستان میں دیکھ لیں آپ، ان کی کرنسی آج دنیا میں سب سے طاقتور کرنسی ہے۔ وہ کتنے دنیا کے ملکوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ معاشی حالت خود اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ان کی معاشی حالت بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کا دین کاش کاش آپ ہمارے ملک میں نافذ ہوتا تو آج یہ برائیاں جو ہمیں ختم کیے جا رہی ہیں ان کا نام و وجود بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی نہ پڑے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قرآن نے اس سے دور رکھنے کے لیے کون سی صورت میں بتایا ہے علاج اس کا؟ سورہ نور۔ آپ ذرا چپ رہا کریں نا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لوگ قرآن سے کتنا استفادہ کرتے ہیں۔ بالکل آپ الاحزاب بھی ہے سر۔ جی، سورہ احزاب سے زیادہ تفصیلات موجود ہیں سورہ نور میں۔ جی سر۔ اچھا، سورہ نور کی پہلی آیت پڑھیں آپ دونوں چپ رہیں۔ سورہ نور کی پہلی آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق۔ اللہ سر تعالیٰ جی میں بتاؤں؟ زانی مرد زانی عورتوں کے لیے چھوڑیں نہیں سر جی میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ ایکسیلنٹ، ہم نے اس کے احکامات فرض ہیں تمہارے اوپر۔ زنا کی بات بعد میں ہے، اس کی سزا بعد میں ہے، پہلے بتایا اہمیت کہ یہ جو احکامات آ رہے ہیں یہ تمہارے اوپر فرض ہیں۔ انزلناہا وفرضنا، ہم نے اس کو نازل کیا اور یہ تمہارے لیے فرض ہیں۔ ان کو چھوڑو گے تو ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلی آیت میں یہ بات واضح کر دی، اس میں سورہ نور میں۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اچھا اب ذرا غور سے سنیں، 2 تا 10 آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑا کلیئرلی بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ بڑے غور سے سنیے کہ سورہ نور جو قرآن میں 24 نمبر پر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو بیان ہے سزاؤں کا، کہ جو زنا اور زنا کی تہمت لگانے والوں پر جو سزا اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہے اگر ثابت ہو جائے عبرتناک سزا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تمہیں کوئی ہمدردی، کوئی ان سزاؤں کو نافذ کرتے وقت تمہارے دل میں کسی قسم کی مداحنت نہ آئے۔ نمبر 3 بتایا کہ ان تعزیرات، یہ جو پینل کوڈ ہے، یہ جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں اس کبھی فعل کے لیے، اس کے فیوز و برکات کیا ہے؟
نمبر 4 برکات سے پہلے مقصد بتایا ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ احکامات دیے ہیں، اور پھر کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کو روکنے کے لیے، اگر یہ سزائیں نافذ نہ ہوں گی جیسے آپ کے ملک میں ہے، تو فحاشی اور عریانی کو حکومتیں فروغ دیں گی۔ تو آپ دیکھ لیں آج کس قدر اس چیز نے تہ و بالا کر دی ہے، تباہ و برباد کر دی ہے معاشرے کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو ان جو راستے ہیں اس کی پابندی کر کہ اس کبھی فعل تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں اس پر پابندی کی بھی کمال کر دی ہے اللہ نے۔ اچھا، ذرا قمر جہان صاحبہ آپ کا فون آن ہے، پلیز بند کریں۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیں کہ آپ امریکہ کو کہیں گے کہ وہ طاقتور ہے یا افغانستان کو کہیں گے وہ طاقتور ہے؟ افغانستان سر۔ افغانستان سر۔ تو افغانستان کیوں طاقتور ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کا داعی ہے، اس نے اس کتاب کو نافذ کیا ہے، اور امریکہ نے اس کتاب کی مخالفت کی ہے۔ تو جی اللہ سر، تعالیٰ بالکل۔ اپنے مخالفوں کو اس طرح عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو محدود ذرائع کے ساتھ بھی کس طرح عزت اور رفتیں اور بلندیت عطا کرتا ہے۔ بالکل یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صادق نے فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اس قرآن کے ذریعے قومیں رفتوں اور ترقیوں کو پہنچیں گی۔ جی سر، یدعو سبحان بھی اللہ۔ آخرین، اور اسی کتاب کی پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسری قومیں ذلت اور پستی کا نمونہ بن جائیں گی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ۔ لہذا یہ کتنا گندا فعل ہے۔ اچھا، اب ذرا آ جائیے کہ رب العالمین نے اس کی روک تھام کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے، جلدی بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ فحاشی کے قریب تک نہ جاؤ۔ وہ بات ہو چکی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کیا زبردست اس کو، تاکہ یہ اس کے سارے راستے بند ہو جائیں، کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ جی، جو سزا بتائیے، غصے بسر، قریب بھی مت جائیں۔ غصے بسر۔ یہ کس نے کہا غزے بسر؟ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ یہ ہے سب سے بڑا طریقہ کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو۔ پتہ نہیں آپ لوگ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے غزے بسر کا حکم دیا ہے سورہ نور میں، اور یہ آیت لکھیں آپ خدا کے لیے، اور ان کو اسی طرح پڑھیں، اسی طرح سمجھیں۔ یہ رب کی بڑی کمال کی نعمت ہے قرآن، اور یہ آیات ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ ان کو سنیے اور سمجھیے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے آپ کی آیت نمبر 30 اور کیا آگے چاہیے 31 جی ہاں 31 ہے، 30 اور 31۔ 30 اور 31۔ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیے، قرآن نے کمال کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، حالانکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ثواب بھی مشروط ہے۔ اگر ہم نے اس کی ہدایت پہ عمل کیا تو مشروط ہے، اگر نہیں کیا تو پھر آپ دیکھ لیں جو حال ہمارا ہو رہا ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے،
قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم پڑھتے رہیں جب بلکہ نازل اس لیے ہوا کہ پڑھیں اور سمجھیں، سمجھ کر عمل کریں، عمل کرنے کے بعد غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ رب العالمین کے ان احکام میں ہی حکمت اور یہی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے مردوں کو حکم دیتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، آیت 30 سورہ بقرہ، سورہ نور۔ کل للمؤمنین، ان مومنوں سے کہو، ان کو حکم دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفِظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی۔ اچھا، یہ جو پہلا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس نگاہ کو نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سر اصل کام نگاہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ نگاہیں اگر اس میں شرم و حیا ہو، اور یہ غیر محرم کی جسم پر ان کو گارڈ نہ دیا جائے، بلکہ ان کو نیچا رکھا جائے، اور ان سے وہ چیزیں بے حیائی اور بے شرمی کی نہ دیکھی جائیں، فحاشی کی چیزیں نہ دیکھی جائیں، تو یہ نظریں پاک ہوتی ہیں۔ یہ نظریں جب پاک رہتی ہیں تو دل بھی پاک رہتا ہے، پھر دل میں وہ خیال بھی نہیں آتے۔ اس لیے یہ پہلا حکم دیا کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگلی میں اس لیے نہیں کھول رہا کہ شرم و حیا جو ہے وہ معنی ہے، لیکن آپ سب سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ہے اس کا مطلب کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی، آج دور جدید میں آپ دیکھیں، پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں، یہ جدیدیت پسند مرد و خواتین اس طرح نظریں گاڑتے ہیں کہ آدمی کو خود شرم آ جاتی ہے۔ تو اب اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، جس ڈائمنشن سے پھیل رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ شجاعت میر صاحب، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، لال کی مشین۔ جی کچھ فرمایا آپ نے؟ سارے جائب صاحب سے کہیں کہ وہ مائک بند کیا کریں ان کا، جو بھی عجائب۔ کھولتا ہے۔ اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیں، قرآن نے یا رب العالمین نے اپنی اس کتاب میں کتنے پیارے احکام دیے، اور ہم ہیں کہ ہمیں یہ نعوذ باللہ پسند نہیں ہے۔ جب نہیں پسند ہم اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، نتائج آپ کے سامنے ہے۔ یہ مخلوط محفلیں، یہ آپ کا ٹیلی ویژن، آپ کا ریڈیو، آپ کے ہر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ وہ فوٹو آتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ میڈیا آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھروں میں یہ چیزیں انہوں نے نکال دی ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اس بے حیائی سے روشناس کرا رہے ہیں جو ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ ان کے بغیر بالکل گزارا ہو سکتا ہے، بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ وقت وہ جو وہاں برباد کرتے ہیں اب برائی سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وقت کو ان سے بچ کر اس اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں۔ مجھے بتائیں نا، دنیا آج کتنی پریشان ہے اس فحاشی اور عریانی کی وجہ سے، لیکن فطرت میں اتنی اس کو گھس چکی ہے، اتنی خوبصورت لگتی ہے، حالانکہ نتائج پتہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا کے دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برحق کتاب میں بتا دیا۔ میں اب ترجمہ پڑھتا جاتا ہوں، آپ غور سے سنتے جائیں، انشاءاللہ جب یہاں پہنچیں گے تو پھر ان کو کھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ اپنی نظریں نیچی رکھیں، بڑی برائیوں سے بچ جائیں گے، اور یاد رکھیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ خوب واقف ہے۔
اس کے بعد فرمایا 30 میں تو مردوں سے خطاب تھا نا، عورتوں سے الگ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وہ یحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. کیا سارے احکامات آپ نیچے پڑھیں، سمجھیں خدا کے لیے، اور ان کو اپنے اوپر، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو ان کا عادی بنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو قیامت دن ہمیں اللہ نہ پکڑے کہ ہم، تو یہ سارے ہمارے گھروں کے اندر لاگو ہونے چاہیے. اس عزت، اس ناموس اور اس کی حفاظت کے لیے آگے اللہ تعالیٰ 32 میں کہتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنے جو تمہارے نوکر غلام ہیں ان اور جو وہ ہو گئے ہیں مرد، جن کی بیویاں مر چکی ہیں، ان کے نکاح کرو، تاکہ یہ کام جو ہے، یہ عزت اور ناموس محفوظ رہے. اس پوری آیات کو آپ نے پڑھنا ہے آج 33 تک. انشاءاللہ آپ کو بڑی قیمتی اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال اس آیت کے اس ٹکڑے پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے ان سے دور رہو، اس کبھی فعل سے؟ جی جلدی بتائیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ولا تک، ہاں ولا تقربوا الزنا، یہ بات آپ کو کلیئر ہے؟ قرآن کے ان مقامات کو جی دوبارہ پڑھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. جی سر انشاءاللہ. اچھا، اب ذرا سا ایک ترتیب سمجھ لیں جو بڑی ضروری ہے. سب سے زیادہ برا فعل کون سا ہے؟ جلدی بتائیں. سب سے برا فعل. زنا. جی زنا سر. سر آنکھوں کو کھولے رکھنا اور آنکھوں سے دیکھنا. نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا سب سے مخلوق برا مخلوق فعل جو محفلیں، قرآن نے بتایا ہے. مخلوق محفلیں. شرک شرک شرک. شرک سر. یہ اگر ہمیں نہیں پتہ تو پھر ہم قرآن کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے برا فعل نمبر ٹاپ پہ وہ ہے شرک، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. مشرک سارے برے کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے پہلا شرک. نمبر 2 پہ برا جرم کون سا ہے؟ والدین کی والدین کی نافرمانی. نافرمانی. او بھائی، اللہ کی نافرمانیوں کی تو شرک بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے. والدین سر جی، والدین کی نافرمانی. دوسرا سب سے بڑا جرم قتل ہے، ناحق کسی کی جان لینا. آگے آ رہا ہے. قرآن پڑھنے والے کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے کیا پرائرٹیز برائی کی بتائی ہیں، کیا پرائرٹیز اچھائی کی بتائی ہیں. تو سب سے پہلی بری چیز، انتہائی بری چیز شرک، اس کے بعد قتل، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر زنا ہے. یہ کبھی فعل تیسری بڑی برائی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر جی سر. اب جی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان ذرائع کے بھی قریب نہ جاؤ جو ذرائع اس کبھی فعل کی طرف جاتے ہیں. اور آگے فرمایا انہو کان فحشۃ، یہ بہت بڑی کھلی ہوئی بے حیائی اور وساء السبیلا، یہ بری راہ ہے. اس راہ پہ جو چلتا ہے وہ سارے وسائل ہونے کے باوجود، امریکہ کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ کیونکہ وہ اس برے راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو دنیا میں
کوئی طاقت نہیں بچا سکی، نہ اپنے ذرائع اور وسائل، نہ جو ان کے بدبخت ان کے ساتھی تھے، کسی نے ان کو تباہ و بربادی سے، تباہ و برباد ہونے سے بچا نہ سکا۔ تو کتنا برا یہ طریقہ ہے کہ اس پر چلنے والا، اس کو اللہ جب برباد کرتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آیت کہ زنا کتنی بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکم دیا ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور یہ انتہائی کھلی بے حیائی ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ آیت 32 پر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی، آج دنیا پر اس کے اثرات اچھی طرح دیکھ لیں، غور کر لیں، اپنے ملک کی تباہی اور بربادی میں اس فحاشی کے حصے پر ذرا غور کریں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب العالمین نے کتنی سختی سے منع کیا ہے۔ آیت نمبر 22 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ہو گئی ہے سر، جزاک اللہ۔ اچھا، میں نے اس لیے آپ کو کہ تاکہ ہم سوچیں کہ رب العالمین کے کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان برائی کی چیزوں کو پوری طرح آگاہ کر کے اس کے نتائج بھی بتا دیے کہ دنیا میں کس طرح انسان ذلیل اور رسوا ہوگا، فرد ہے تو، قوم ہے تو، کس طرح اس فحاشی اور عریانی اور کبھی فعل میں ملوث لوگوں کے گھروں کے حالات دیکھ لیں، آپ معاشرے پر اس کے برے اثرات دیکھ لیں، وہ حکومتیں جو اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں وہ ملک کی بربادی کی کہاں تک اس کو لے جا رہی ہیں، کس ذلت کے گڑھے میں ان کو پھینک رہی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ غور کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، قرآن کی باتیں کتنی برحق ہیں۔ اب آ جائیے آیت نمبر 33 پر، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ حق کے ساتھ قتل، ہاں بالکل، آپ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حق کے ساتھ قتل کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں۔ اچھا، حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں قصاص میں قتل، اگر حکومت کے شرعی عدالت ہو اور یہ قانون نافذ ہو تو جو شخص ثابت ہو جائے کہ وہ قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، بدلے میں۔ آپ ذرا یہاں رک جائیے، آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ قانون لاگو ہوگا تو پھر قتل ہوں گے ہی کم، ہوں گے ہی نہیں بلکہ تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ جب قاتل کو یہ پتہ چلے گا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، ملک میں ایک ایسا عادلانہ قانون نافذ ہے، تو اس ملک میں قتل ہونے بند ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قتل جو ہے وہ ایک قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک شخص کی جان بچانا ساری دنیا کی جان بچانا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ ایک جس شخص کی جان بچانا دنیا کی جان بچانا ہے، یہ بدبخت ڈاکٹروں نے اپنے کلینک پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے پیسے لوٹنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ذرا قرآن کو سمجھے نا تو یہ بصیرت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ رب نے تو منع کیا تاکہ یعنی انسانی جان محفوظ ہو جائے، ہم جناب اس کو لکھ رہے ہیں اپنے کلینک کے اوپر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ہم ان کو لوٹیں۔ اور تعلیمی اداروں پہ لکھ کے رکھا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے چین جانا پڑے۔ چاہے جین جانا پڑے۔
اچھا یہ حدیث بڑی ضعیف ہے. تو علم سے مراد العلم ہے، قرآن کا علم ہے، نہ کہ یہ دینی علم جس میں قرآن کی نفی کی جا رہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانی جان اتنی محترم ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی جان لی جا سکتی ہے ان طریقوں کے مطابق جو اللہ نے بتایا ہے. اس میں پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قصاص ہے. دوسرا نمبر 2 پہ اس شخص کا بھی قتل جائز ہے کہ جس نے اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ اور اس قرآن و سنت کے مطابق حکومت چل رہی ہو اور وہ اس کی خلاف کام کرے. کیوں؟ وہ عادلانہ نظام ہے، یہ باطل نظام کو جاری کرنے کے لیے اس کو ختم کرنا ہے. یہاں بھی اس کو قتل کیا جائے گا. اور شادی شدہ زانی جو ہے اس کا ارتکاب کرنے والے کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے پبلک کے سامنے، تاکہ اس کبھی فعل کی لوگوں کو عبرت ہو کہ اسلام کا قانون کتنا سخت ہے. تو یہ ہیں حق کے ساتھ قتل، اور اس کے علاوہ قتل کرنا اتنا برا ہے گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا. یہ تو جنگ میں اور مرتد کا قتل بھی تو ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل 100% آپ نے ٹھیک کہا کہ کفر و اسلام کی جنگ ہو تو کافروں کو قتل کرنا بالکل جائز ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے. اگر لوگوں تک اللہ کا دین نہیں پہنچا تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے. لہذا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا اس کے اتنی بات کلیئر ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. آگے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اگر کسی شخص کو مظلومانہ طریقے پر قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا. رب نے کتنا عدل کیا ہے کہ اس کے ولی جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے مطالبہ کریں گورنمنٹ سے، اگر اسلامی حکومت ہو، کہ اس کو قتل کیا جائے قصاص میں. خود نہیں کریں گے. تو اگر جب یہ حکم مل جائے اور اس کو قتل کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فلا یسرف فی القتل، بس چاہیے کہ قتل میں حد سے نہ گزرے. انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی. تو قاتل کے رشتہ داروں کو جب ان کو اس کو قتل کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کی جان لینے میں کسی زیادتی کا ارتکاب نہ کیا جائے. یہ ہے، آپ دیکھیں کتنے عادلانہ فیصلے ہیں رب العالمین، اور ان پر عمل کر کے دنیا میں اپنے ملکوں میں کیسا، اگر یہ قانون نافذ ہو جس طرح یہ مدینے میں نافذ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، یا بعد میں جب بھی اسلام نافذ ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ قتل نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. اس لیے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کرتے وقت لوگوں کو دکھایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ اس جرم کی سزا میں اس کا کیا حشر ہو. تو آپ نے دیکھا کہ انسانی جان کتنی محترم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کے کیا بندوبست کیے ہیں. کوئی سوال آیت نمبر 33 پر؟ سر جی جو لوگ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر اسلامی عدالت ہو، یہ دنیا کا رواج چھوڑ دے، اگر وہ چھوڑنا چاہیں اس قاتل کو اور وہ خون بہا لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے. تو خون بہا کی اجازت ہے بشرطے کہ یہ اسلامی قانون نافذ ہو اور وہ خون بہا کی قیمت حکومت طے کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نافذ تھی. ٹھیک بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. میں نے آپ سے سر پہلے اسلامی گزارش کی ہے، نظام بہت اہم اسلامی آیت ہے. نظام نہیں ہے تو
زبردستی غریبوں کو مجبور کر کے دیت دے دیتے ہیں، چاہے وہ نہ بھی لینا چاہیں، کمزوروں کو۔ امریکہ کے لوگوں نے جب بھی یہاں قتل کیا ہے نا تو دیت لے کے چھوڑ دیا ان کو۔ یہ سارا حکومت کے کارنامے ہیں۔ ابھی جو اس عورت نے بہت بڑے جو صنعتکار ہے 4 بندوں کو رون دیا ہے اور ان کو دیت دلوا کے اور وہ وکٹری کے نشان بناتی ہوئی عدالت سے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگر اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق کریں گے نا ہم، تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں، رب کے ہاں ان کی بڑی پرسش ہوگی بہت اس کے بارے میں، اور ان سے جو بربادیاں ہوتی ہیں کہ پیسے والے اگر یہ پیسے دے کے حکومت ان کی مدد کرے، جس کا کام تھا عدل کرنا، اس نے وہاں ظلم کو روا رکھا۔ اس ملک میں کبھی ظلم ختم نہیں۔ لکھ کے رکھ لیں، تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کے اور اللہ کے فیصلے پر حق ہے۔ اچھا، ذرا ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھیں اور پھر اندازہ کریں کہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب میں کس طرح دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ سر یہ تو قتل عمد کی بات ہو رہی ہے نا، ذرا ہماری بہن نے وہ ابھی کوئی صنعت کار کی بات کر رہے تھے، ایک تو قتل ناحق ہے، اس کے تو اصول اور ہیں، اور ایک قتل عمد جان بوجھ کے۔ سر یہ آپ نے بالکل 100% ٹھیک کہا، یہ قتل عمد ہے اور اس کو قتل عمد ہی ٹریٹ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ایک ایک آیت میں احکامات کتنے زبردست، اللہ کی کتاب کا کمال دیکھیں۔ اچھا، اب آیت نمبر 34 پہ آتے ہیں۔ 33 پہ کوئی سوال؟ 34 ذرا غور سے سنیں، میں ترجمہ صرف کر کے چھوڑ دوں گا کل اس کو، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ پہلے تو زنا کے بارے میں ذرا قرآن کی آیات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں، لکھیں سورہ اعراف کی آیت 33، سورہ آیات کی آیت 33 میں اللہ فرماتے ہیں کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے فحاشی کو، چاہے وہ ظاہر ہو یا وہ باطن چھپی ہوئی ہو۔ اچھا، ظاہر تو بالکل صاف ہے کہ ایک شخص جو ہے، مثلا ایک خاتون ہے، تو وہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہے جو اس کے جسم کی نمائش کر رہے ہے، تو یہ تو ظاہری برائی ہے۔ یا وہ بغیر پردے کے اور ایسی حرکات سر عام ہو رہی ہیں، چاہے وہ مرد کر رہے ہیں یا عورتیں کر رہے ہیں، جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن یہ ما بطن کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ سر دلوں میں جو ارادے ہوتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، میں تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے وہ اتنا برا ہے کہ وہ منصوبے ہی دل میں بناتا رہتا ہے کہ میں یہ گندگی کروں گا، میں اس طرح کبھی فیل کروں گا، وہ کروں گا، اس کے لیے یہ طریقے اختیار کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری اس کے دل کے اندر پک رہی ہے، اور یہی بری ہوئی فحاشی ہے، چھپی ہوئی فحاشی ہے۔ اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دل پہ پیرے کیوں بٹھائے ہیں بلا؟ سوچیں، اللہ کے کمالات دیکھیں، کیوں دل پہ پیرے بٹھائے ہیں؟ سر سب سے دل پہلے میں دل میں خیال خیالات ہوتا ہے۔ آتے ہیں تو پھر موٹیویشن ہوتی ہے عمل کی۔ ہاں، دل میں اگر برائی پلتی ہے تو پھر عمل میں بھی برائی ہوتی ہے۔ اگر دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن پڑھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، نظروں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، یہ آپ کو ہمیشہ اس کبھی فعل سے دور رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، والاسم اور گناہ کو بھی، ظاہر اور چھپی برائی، فحاشی اور گناہ، والبغی اور ظلم کے کام، جنہاں اللہ کی حدود آپ توڑتے ہیں، بغی بغیر الحق، ناحق جو ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ایک تو ظاہری اور باطنی فحاشی حرام ہے، گناہ حرام ہے، اور ظلم حرام ہے، اور پھر شرک حرام ہے، کیونکہ شرک کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اچھا، شرک کی کیوں دلیل نہیں ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ اس میں تو کوئی آیت ہی وہ نہیں ہے پڑھ رہا۔ قمر جہان صاحبہ، یار بند کرو نا یہ مائک۔ شرک ہے ہی جی سر، شرک ہے ہی گناہ، سب سے بڑا گناہ وہ یہ پھر گناہ ہے، پتہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیوں نہیں اس کی کوئی دلیل؟ آپ سوال کو سمجھیں پہلے، اب غور سے سنیں۔ اگر میرے دل کو یہ دلیل میرے پاس نہیں ہے تو میں ایک ایسا آدمی ہوں جو لڑ رہا ہوں بغیر اسلحے کے۔ مجھے کافروں سے مقابلہ ہے، کافروں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے حکمت سے کہ یہ ان کے پاس کوئی، کیوں نہیں ہے ان کے پاس طاقت؟ اس لیے کہ یہ طاقتیں ساری کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آپ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی دلیل میرے پاس کہ شرک جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق کے پاس کوئی طاقت نہیں، جو طاقتیں اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ ہی کا حصہ ہیں، کسی اور کو نہیں دی اللہ نے۔ لہٰذا وہ شرک جو ہے کہ ان کو شریک کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور چیز کیا حرام ہے؟ پہلے تھی فواحش، ظاہر اور باطن، اسم گناہ اور زیادتی کے کام، اور شرک، اور تیسری بات وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم جانتے ہی نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ آیت دیکھا آپ نے کہ یہ وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ زنا کے قریب بھی مت پٹ، اس کا یہ ایک ہے کہ انسان ان چیزوں کو حرام ہے۔ آپ ذرا بڑی ایک سخت آیت ہے قرآن کی، بڑی ضرور سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الارض فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، حکومت ہی ہو سکتی ہے، ادارے ہو سکتے ہیں، اگر وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں فحاشی پھیلے، آگے سنیں کتنی سخت آیت ہے، لہم فی الدنیا والآخرہ، ہاں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب۔ آج جس ذلت اور پستی سے ہم دوچار ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، نہ آپس ایک دوسرے کے مقابلے میں، نہ باہر دنیا میں۔ تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ فحاشی کا فروغ ہے۔ اور یہ آگے جو کمال کی بات آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ حکم کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ جو ماضی، حال اور مستقبل اور ہر اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر، وہ بتا رہا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ سب چیزیں تمہیں کھول کے بتا دی۔ یہ تھی مریم کی 19، اور آپ کو میں نے لکھوا دی ہے کہ آپ نے جو سورہ اس کی غض بصر کی آیات ہیں، سورہ نور 30 اور 32 ہاں، سورہ نور کی 30 اور 31، اور 32 بھی آپ نے بولی تھی۔ اور پھر میں آخری آیت آپ کو سنا رہا ہوں، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، بقرہ کی 151 لکھیں،
قرآن نے کس طرح یہ چیزیں بتائی ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشی کے قریب بھی مت پھٹکو، ما ظاہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر برائی ہو یا چھپی ہوئی ہو. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نا حق کسی کو قتل مت کرو. اب قتل کی حق کی صورتیں کیا ہیں لکھ لیں تاکہ قتل بالحق کی صورتیں لکھیں. نمبر 1 قصاص، نمبر 2 میدان جنگ میں کفار کا قتل، نمبر 3 اسلامی ریاست کا باغی، نمبر 4 شادی شدہ زانی، اور نمبر 5 مرتد. یہ جائز قتل بالحق کی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اس آیت بقرہ کی 151 میں ذالکم وصابکم، سر اسی جی کی یہ 151 جو ہے وہ ہے، یہ تو منصب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، یہ 151 نہیں. کون سی ہے؟ سر جی یہ نمبر نہیں مجھے معلوم، میں نے 151 نکالی، یہ تو وہ ہے کم ارسلنا فیکم رسولا، پھر غلط ہوگی، آپ ذرا پھر پلیز 2 something میں دیکھتی ہوں. چلے میں اس کو دیکھ کے پھر آپ کو بتا دوں گا. 193 ہے جی بقرہ کی 193. جی. جی آپ بتا رہے ہیں یہ بقرہ کی 193 ہے. بھائی بولو نا تاکہ سب کو لکھوا دوں. جی جی بقرہ کی 193 ہے جو میں نے ابھی آخری آپ کے ساتھ سامنے پڑھی ہے. 193 کے وعلیکم السلام. اب آپ ان آیات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قتل یا زنا کتنی بری چیزیں ہیں کہ رب العالمین نے کس طرح ان کی برائی کو واضح کیا ہے. سر ایک سوال تھا. جی فرمائیں. سر یہ جو جیسے کہا جاتا ہے جی پروٹیکشن کے لیے آپ قتل کر سکتے ہو اگر کوئی آپ کی عزت پہ یا مال پہ کوئی مطلب کرتا ہے، حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسیپشنز ہیں وہ، کہ اگر کوئی کسی کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے یا گھر میں آ کے لوٹ مار کرتا ہے تو آپ اپنے سیلف ڈیفenس میں اس کو قتل کر سکتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اگر کوئی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو ختم کرنا ہی بہترین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. جی سر. ٹھیک ہو گیا. جی سر. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر کلیئر ہے. سر سر ایک بات کہنی تھی یہ ماں وطن کے حساب میں کہ اگر انسان نے اپنا محاسبہ کرنا ہے نا تو اپنی تنہائی کو دیکھے کہ تنہائی میں مجھے کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 100% ٹھیک کہا. رات میں ایسی گھڑیوں میں جب آپ فارغ ہوں اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا اس میں پاکیزگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں ہیں یا ناپسندیدہ باتیں ہیں. اور اگر جی سر پسندیدہ بالکل. ہیں تو شکر کریں، اس کو اور پاکیزہ بنائیں. اچھا دل کو پاکیزہ بنانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. بہت اچھا سوال کیا. سر ذکر اذکار اللہ ہاں تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. سنیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں نا تلاوت آیات تو ایک مخصوص کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اکیلے میں تنہائی میں جی لوگ مائک ہی نہیں بند کرتے، پتہ نہیں کیا کریں، لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی. اب اتنے مائک کھلے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں کتنے، میں مجبوری سے کہہ رہی یہ ہوں مائک کتنے بند کرو ڈھیٹ خدا کے لوگ لیے. ہیں جو مائک کھول کے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شکایتیں کتنے کریں؟ ڈھیٹ. تم بیٹھے ہوئے ہو. اچھا یہ ذکر الہی سنیں، کب یہ ہماری دل کی پاکیزگی ہم سمجھ کے جب اللہ اکبر کہیں. اکبر کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا،
اگر وہ سب سے بڑا ہے تو ہمارے دل پر اسی کے احکامات جاری اور ساری سوچ میں اس کی پاکیزگی. آپ یقین مانیں آپ کو آج کل مل رہی ہیں کہ اولو الالباب کون ہے. اگر صرف یہ آیتیں آپ کو یاد ہوں گی جو اس کی سورہ آل عمران کی 190 تا 193 ہے. آپ ذرا غور سے کبھی پڑھا کریں سمجھا کریں. دل کی پاکیزگی کے لیے ذکر الہی، لیکن سوچ سمجھ کے، اور وہ اذکار جو بالکل ایسے ہوں کہ جو ہمارے دل کو پاکیزگی عطا فرمائے. چلیں وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنے دل کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ ربنا خیر. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو پروردگار. اور یہ جو پلیز برا نہیں منائیں، یہ جو مائک کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیں کتنے ساتھ ہیں آپ کے ساتھی، سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کس معاملے میں ہو رہی ہے. اور آپ بھی بار بار بولتے رہتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے نا. چلیں ہم پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے مائک بند کریں، اس لیے کہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری خاموشی سے سنو. تو خاموشی کی بجائے اگر آپ کا مائک کہیں غلطی سے بھی آپ نے کھلا رکھا ہوا ہے تو آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹس نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو اسی طرح پڑھیں جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھیں تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں.